اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الآیات التي استدل بها على حجیت خبر الواحد فمنها آیۃ النبأ قال اللہ تبارک وتعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ويمكن تقریب الاستدلال بها من وجوہ اظہرها۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے یہ بات پڑھی تھی حجیت خبر واحد کے حوالے سے کہ اس میں اختلاف ہے، یعنی تین نظریات ہیں۔ بعض نے کہا کہ عدم حجیت ہے مطلقاً، سید مرتضیٰ اور ان کی جماعت، ان کے جو تابعین ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور بعض نے جیسا کہ مفہوم خود مصنف جو اس کے اختیار کیا مصنف نے کہا کہ حجت ہے لیکن فی الجملہ اور بالخصوص، ہے نا۔ آج جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ اپنے اس بات کے اوپر کہ خبر واحد حجت ہے استدلال کرتے ہیں یعنی ادلہ اربعہ سے، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ آج جو ہے وہ آیات کو ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو آیہ کریمہ ہے اس ضمن میں وہ ہے آیہ نبا۔ اس سے استدلال تھوڑا سب سے سخت بھی ہے، یعنی حجیت خبر واحد کے باب میں یہ سب سے سخت مسئلہ ہے، سمجھے؟ اس پہ تھوڑا سا توجہ کیجیے گا آپ لوگ، انشاءاللہ کہ مشکل نہیں ہوگی، بس یہ کہ غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو ہے کیا ہے، آیہ نبا سے استدلال کیا ہے کس پر؟ حجیت خبر واحد کے اوپر۔ کیسے؟ ملاحظہ کریں، فرمایا ارشاد پروردگار ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کے شان نزول چونکہ اس سے ربط ہے بہرحال، وہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ ایک قوم کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس ولید بن عقبہ سے اور اس قوم سے جو ہے عداوت تھی، تو جیسے ہی یہ پیغمبر کا جو ہے وہ قاصد بن کے وہاں پہنچا تو لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ پیغمبر کا قاصد ہے، اس کو استقبال کے لیے وہ سب اکٹھا ہو گئے اور اس کے استقبال کے لیے بڑھے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے وہ ہماری دشمنی ہے، یہ سب ہمیں جو ہے مارنے آ رہے ہیں، چنانچہ وہاں سے وہ فرار ہو گیا اور آ کر پیغمبر اسلام کو جھوٹی خبر یہ دے دی کہ انہوں سب نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب مرتد ہو گئے۔ تبھی آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ربط ہے اس سے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے، اب جہالت کا ترجمہ اس سے بحث ہے، جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو جو ہے نقصان پہنچا دو اور پھر جو تم نے کیا ہے اس پر جو ہے تمہیں ندامت کرنی پڑے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ آیت کی شان نزول۔ اب اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا گیا حجیت خبر واحد کے اوپر۔ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھیں اچھا مصنف نے جس کو ذکر کیا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے ہم مفہوم شرط کے ذریعے سے، اور بہت سے طریقے ہیں، یعنی شیخ رویمی نے تقریباً 7 وجوہ لکھے ہیں کہ جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن مصنف نے ان سب کو نہیں بلکہ کچھ کو ذکر کیا ہے، تقریباً 3۔ سب سے پہلی وجہ جو استدلال اس طریقے سے کرنی مفہوم شرط کی جہت سے ہم کر سکتے ہیں، اور یہ مفہوم شرط جو استدلال ہے یہ سب سے قوی ترین استدلال ہے مصنف کا، سمجھے؟ اور ایک بات اس کے حوالے سے یہ بھی کہ خود اگر آپ نے مفاہیم کی بحث پڑھی کفایہ میں تو مفہوم مصنف کے نزدیک جو ہے وہ مفہوم شرط حجت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مصنف نے جو ہے وہ مبنائے مشہور کے مطابق جو کیا ہے یہ بحث کو چھیڑا ہے، ساری بحث جو مبنائے مشہور کے حوالے سے کر رہا ہے، ورنہ ان کے نزدیک جو کیا ہے مفہوم شرط، اس لیے بعد میں ففہم کی تشریح جو ہے وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ساری باتیں مفہوم شرط کے حوالے سے کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ آپ شرط کے جو ہے وہ قائل نہیں ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اب دیکھیے شرط کیسے کہا کہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کیا کہا گیا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی فاسق جو ہے وہ خبر لے کر آئے تو تبین واجب ہے، فتبینوا یعنی صیغہ امر ہے اور ظاہر فی الوجوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبین جستجو واجب ہے کب؟ اگر فاسق خبر دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے جو مفہوم کا جو کیا یہ منطوق ہے، اس کا مفہوم نکالیے کہ اگر فاسق نہ آئے یعنی اگر عادل آئے خبر لے کر تو کیا ہے تبین واجب نہیں ہے، یہی مفہوم ہے، وہ یہ ہے خبر واحد ہے کہ اگر کوئی عادل خبر دے رہا ہے تو آپ اس کی جو کیا ہے اس کو جو بنا جستجو کے اس کو قبول کر لیں، چنانچہ کیا ہے خبر واحد جو کیا ہے حجت ہے، واضح انشاءاللہ۔ یہ تو استدلال ہے، تقریب استدلال اس آیہ کریمہ سے یہ ہے۔ اب اس پر جو کیا ہے اس پر 4 اشکال کیے گئے ہیں، 2 آج پڑھیں گے، 2 جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے، اور اس میں جو تیسرا اشکال ہے وہ بہت جو ہے وہ سخت اشکال ہے، جو اس بار جو ہے وہ امتحان میں آیا بھی تھا شاید میرے خیال سے، پہلا ہی سوال یہ تھا۔ بہرحال تو آج ہمیں 2 اشکال اور اس کا جواب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس پر اشکال یہ کیا گیا ہے
کہ مصنف نے کیا کیا، آپ مفہوم شرط کے ذریعے سے اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا کس پر، حجیت خبر واحد کے اوپر. آپ سنیے اشکال کیا ہے، کہہ رہے ہیں اس پر اس رسائل میں شیخ انصاری نے کہا کہ یہ جو استدلال مصنف نے کیے ہیں، یعنی اس جو استدلال کیا جاتا ہے مفہوم شرط کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ تقریباً 20 جو کیا ہیں اعتراضات ہیں، لیکن سب قابل جواب ہیں. 3 ان میں سے اور 3 یا 4 تقریباً جو کیا ہیں جو سخت ترین اشکال ہے جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے سب سے پہلا اشکال وہ یہ کہ آپ نے کیا کہا، مفہوم شرط کے ذریعے سے آیہ کریمہ دلالت کر رہی ہے حجیت خبر واحد کے اوپر. ہم مفہوم شرط یہ اس میں بھی اصول مظفر میں بھی یہ بات ہے اور خود اس میں بھی مفاہیم کے بحث میں کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی جملہ شرطیہ جو ہے وہ مفہوم ہوتا ہے کب، کہا کہ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، دو طرح سے کہ جو شرط ہوتی ہے، ہم نے کہا شرط جو ہے وہ کبھی کبھی موضوع کے لیے جو وارد ہوتی ہے شرط ہے نا، یہ شرط کبھی کبھی ان تکون، اس کے لیے ذکر کیا ان تکون مسوقۃ لبیان الموضوع، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرط جو ہے اللہ تکون مسوقۃ لبیان الموضوع، کہ شرط جو کیا ہے موضوع کو بیان کرتی ہے کبھی کبھی. یعنی کیا مطلب، شرط کی وجہ سے ہی موضوع متحقق ہوتا ہے. جیسے کیا ہے، اس کی مثال معروف ہے، ان رزقت ولدا فاختنہ، واضح کہ شرط جو کیا ہے شرط ہی سے موضوع متحقق ہو رہا ہے. ان رزقت ولدا فاختنہ، تو ان رزقت میں شرط کیا ہے، جزا کیا ہے، موضوع کیا ہے. اب دیکھیے جزا کیا ہے، فاختنہ، ٹھیک ہے، شرط کیا ہے، رزق ولد، رزق، ٹھیک ہے، ان رزقتا، موضوع کیا ہے، ولد. لیکن آپ دیکھیے اس جملے میں ان رزقتا ولدن میں خود رزق جو ہے کیا ہے، یہ موضوع کو متحقق کر رہا ہے نا. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ اگر یعنی آپ اس کا مفہوم آپ نہیں نکال سکتے اس جملے کا. کہا گیا اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے خدا بند عالم تمہیں اولاد عطا نہ کرے تو تم جو ختنہ نہ کرو، کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم کیوں. ہاں کہہ رہے کہ جملہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوگا، لیکن کب ہوگا، جب آپ سالبہ بے انتفاع موضوع کے قائل ہوں گے. اور سالبہ بے انتفاع موضوع کا یہ قضیہ عقلیہ ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. چنانچہ آپ کہیں گے تو کیا ہم نے اب دیکھیے ہم نے کہا ہم مفاہیم کے بحث میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس جملے شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ جہاں پر جملہ شرط جو ہے کیا ہو، موضوع کو متحقق نہ کر رہی ہو، یعنی موضوع شرط کی وجہ سے موضوع متحقق نہ ہو رہا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ شرط چاہے ہو یا نہ ہو موضوع اپنے حال پر باقی رہے گا. انشاءاللہ ہم نے وہاں پہ کیا ہم جو فائد جملہ اللہ تکون مسوقۃ لبیان الموضوع، کہ اس جملے شرطیہ کا مفہوم ہوگا کہ جو بیان موضوع کے لیے نہ ہو. یعنی کیا، جیسے اس کی مثال دیتے ہیں، ان جاءک زید فاکرم ہو، ٹھیک ہے، تو جو موضوع ہے زید وہ آئے نہ آئے، مجیء زید ہو متحقق ہو یا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، زید اپنے حال پر باقی رہے گا. تو کہنے کہ ہم نے یہ شرط لگائی ہے. واضح انشاءاللہ. اس پر اشکال مصنف کی عبارت پہ یہ کیا گیا ہے کہ حضور آپ جو جملے شرطیہ سے یعنی یہاں پر شرط کے ذریعے سے اس آیہ کریمہ میں استدلال کر رہے ہیں، یہاں پر وہ شرط جو ہے کیا ہے، ختم ہے، وہ شرط یہاں پر موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر من باب اور میں پہلے والے باب سے ہے. ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس جملے شرطی کا مفہوم ہوگا کہ جہاں پر شرط کے ذریعے سے جو موضوع کو نہ بیان کیا جا رہا ہو، جبکہ یہاں پر جو شرط ہے وہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی کیا، یعنی اب یہ جو اشکال والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہاں پر شرط کیا ہے، یا موضوع کیا ہے. مستشکل کے نزدیک موضوع کیا ہے، مجیء فاسق ہے، مجیء فاسق، ٹھیک ہے، یا نبأ فاسق کہہ لیجئے. پورا بعض کہتے ہیں کہ پورا جملہ ہی جو کیا ہے، یعنی مجیء الفاسق بالنبأ، یہ سب کیا ہے، موضوع ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب کیا ہے کہ اگر فاسق نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں، تو گویا کیا یہ نہیں وہ صحیح، ان لم ترزق الولد فلا تقتلوا، کرے اس طرح کہ اگر مفہوم آپ قائل ہوں گے تو سالبہ بے انتفاع موضوع کے جیسے آپ قائل ہو سکتے ہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں کہتا. اور ہم اس باب میں کہہ چکے ہیں کیا کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. واضح نہیں واضح انشاءاللہ، اشکال واضح ہے. مصنف نے جو کیا ہے اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اگر دیکھیے مبنا سمجھنے کی بات ہے، اگر بورڈ ہوتا تو اس پہ لکھ دیتے تو بہت آسانی اس بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مستشکل کے نزدیک کیا ہے، موضوع کیا ہے، نبا اور فاسق، سمجھ رہے ہیں، نبا پلس فاسق، ٹھیک ہے. یعنی آپ ہم اس کو جملے کو بدل کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاسق مستشکل کی نگاہ میں جزء موضوع ہے، گویا کہ موضوع 2 چیزوں سے مل کر بن رہا ہے. کل جیسے ہم نے پڑھا تھا، اگر کل یا
اس سے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ ادلہ اربع جو ہے کیا ہیں وہ ہیں موضوع ہیں، لیکن صرف یعنی ان کے مرزا قومی کے نزدیک ادلہ اربع بما ہوا نہیں بوصف دلیلیت، تو موضوع صرف ادلہ اربع نہیں ہے، پلس کیا ہے دلیلیت حجیت. گویا کہ اس طرح سے یہاں پر بھی کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ موضوع صرف نبا نہیں ہے بلکہ پلس کیا ہے نبا کے ساتھ فاسق ہوئی ہے. عظیم انشاءاللہ یہ مستشکل، بس مصنف نے کیا کیا اسی کو باطل کر دیا. مصنف کہہ رہے کہ نہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر موضوع فاسق یعنی فاسق جزء موضوع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، فاسق کا موضوع میں کوئی دخالت نہیں بلکہ موضوع طبیعت نبا ہے، نبا اپنے حال پر باقی ہے چاہے فاسق آئے یا نہ آئے. تو گویا یہ جملہ کس طریقے سے ہو جائے گا، وہی یعنی انجا کا زید الفقرمہ کے باب سے ہو جائے گا، چنانچہ کیا ہے یہ اس کا مفہوم ہوگا. عظیم انشاءاللہ اشکال اس کا جواب. دوسری بات تھوڑا سا مصنف نے یہاں پہ استدراک کیا، کہتے کہ اگر آپ کی بات ہم فرض بھی کر لیں مان بھی لیں تسلیم بھی کر لیں، سمجھیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوگا بھی تو اس باب سے ہوگا کیا کہ سالبہ بے انتفاع الموضوع کی جہت سے. مصنف کہہ رہے پھر بھی اس کا جو ہے مفہوم کیا پھر بھی ہم اس جملے کے مفہوم کے قائل ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ خود وہ دیکھیں یعنی جملے کا جو آیہ کریمہ جو آئی ہے اس کے طرز بیان دیکھیں آپ، کیا کہا گیا ہے، حصر کر دیا گیا کیا کہ گویا کہ ایک طرح کا حصر سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، گویا کہ تبین کو جو کہ حکم ہے سمجھے جزا ہے، تبین کو منحصر کر دیا گیا ہے کس پہ کہ اگر فاسق جو ہے کیا ہو خبر لے کر آئے. سنیے گا اگر فاسق، اب دیکھیے اس باب میں اختلاف ہے. بعض شرح یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا استدلال ہے یہ مفہوم حصر کی جہت سے ہے. تو یہ دونوں بات آپ کو مل جائے گی، پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے غلط بیان کیا تھا. بعض شرح کہتے ہیں کہ یہ جو استدلال مصنف کا مفہوم شرط کے باب سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے مفہوم حصر کے باب سے ہے. عظیم انشاءاللہ. لیکن صاحب منتہی رائے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مفہوم حصر کی بات سے نہیں ہے بلکہ یہ جملے شرطیہ ہی کی جہت سے ہے. مگر جملے شرطیہ میں ہی ایک جو تیسری شرط ہے کہ جو اہم ہے جملے شرطیہ میں، کیا کہا گیا تھا کہ اگر جملے شرطیہ اس وقت جو مفہوم رکھے گی کہ جب اس سے کیا ہو انحصار سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں آپ اصول میں پڑھیے گا جب اس سے انحصار سمجھ میں آ جائے، یعنی کیا اگر اکرام کو منحصر کر دیا ہے کس میں مجیء زید میں، تو کہا گیا کہ ہمیں یعنی اگر جملے شرطیہ میں سے انحصار سمجھ میں آ رہا تب جملے کا مفہوم ہوگا. یہ اس میں ہے کہ مصنف کہہ رہے کہ یہیں پہ وہی اشارہ ہے کہ گویا کہ یہاں پر اسے تبین کو منحصر کر دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں تبین کو منحصر کر دیا ہے کس سے اگر خبر لانے والا فاسق ہو. تو کہہ رہے کہ اس طریقے سے بیان، چنانچہ اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ تبین بس اس وقت ہے، سنیے گا تبین بس اس وقت ہے کہ جب خبر لانے والا فاسق ہے. بس اگر خبر لانے والا فاسق نہیں ہے یعنی عادل ہے، سمجھ رہے ہیں، یا عادل اور فاسق نے آپ کو اصل معلوم ہی نہیں ہے کون ہے، تو کہہ رہے وہاں پہ تبین یہاں پر واجب نہیں ہے. پھر بھی یہاں پر کیا ہے گویا کہ خبر واحد جو حجت ہو جاتی ہے. عظیم انشاءاللہ یعنی عدم تبین ہے. بہرحال واضح نہیں واضح ہوا. فتدبر آخر میں کہا ہے یہ جو مطلب یہ جو اشکال مصنف نے کہا کہ اس استدراک کی کوئی وجہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اس استدراک کا مطلب کیا ہے؟ اس استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات سے نفی معادہ کہہ رہے ہیں آپ، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس بات سے نفی معادہ نہیں ہوتا. اگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں کہہ رہے ہیں آپ کی بات ہم قبول کر لیں گے مگر اس صورت میں کہ جب اس بات سے نفی معادہ کے آپ قائل ہو جائیں، جبکہ آپ اس کے کوئی بھی قائل اس کا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا مثلاً کہ اگر زید آئے تو آپ اس کا احترام کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زید کے اندر بقیہ جو لائق احترام خصوصیتیں ہیں آپ اسی وجہ سے اس کا احترام نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گاؤں کا ہے اس وجہ سے آپ اس کا احترام کریں، آپ کا رشتہ دار اس وجہ سے احترام، عالم ہے فقیہ ہے اس وجہ سے. بس ہمیں اس وقت قصد یہ تھا کہ اگر وہ آئے تو احترام کریں، اس وجہ سے ہم نے بیان کر دیا. تو اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس بات شے نفی معادہ، تو پھر تو بات آپ کی صحیح ہے. لیکن فتدبر کہہ کے خود مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم متوجہ ہیں، سمجھ رہے ہیں کوئی ہم پر یہ اشکال نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک اشکال اور اس کا جواب جو اس پہ استدلال کیا گیا. اشکال ثانی جو دوسرا اشکال ہے اسی آیہ کریمہ پر، وہ یہ کہا ہے کہ یہ مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ چلے اگر ہم تسلیم کر بھی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سنیے گا، اگر ہم کچھ دیر کے لیے تسلیم کر بھی لیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوتا ہے، اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوتا ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، پھر بھی خاص کر اس آیہ کریمہ
کا مفہوم نہیں ہے. سمجھے؟ دوست مستشکل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیتے اس طرح کے جملے کا اگر مفہوم ہے، یہ جو مطلب کیا ہے کہ جس میں انحصار سمجھ میں آ رہا ہے نا، یا جو جس میں جو کیا ہے جزء موضوع جو کیا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ، کہ اگر تسلیم کر بھی لیں کہ اس طرح کے جملے کا موضوع ہوتا ہے، پھر بھی مفہوم ہوتا ہے، پھر بھی یہاں پر ہم کہیں گے ان جاءکم فاسقون اس آیہ کریمہ کا مفہوم نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے علت کیا، چونکہ اس آیہ کریمہ میں علت بیان کی گئی ہے. اور کیجیے گا، اس آیہ کریمہ میں ایجاب تبین، جو تبین آپ پر جستجو واجب قرار دیا اللہ نے، اس کی علت اللہ نے بیان کی ہے. کیا یہ علت یہ بیان کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دو، ہے نا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو اب یہاں پر مستشکل یہ کہہ رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہے نا کسی عادل کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے تو کیا اس میں احتمال خلاف نہیں پایا جاتا؟ اس میں ندامت کا جو ہے خدشہ نہیں پایا جاتا؟ آپ کہیں گے بالکل پایا جاتا ہے. عادل کی خبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب وہی ہے جس کو آپ جو ہے وہ آمنا اور سلمنا کے ذریعے باب میں آ کر جو ہے قبول کر لیں گے. نہیں، اس میں بھی عادل کی خبر کیا ہے؟ آپ کو ظن حاصل ہوگا جو یہ خبر واحد ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، احتمال خلاف کم پایا جائے گا بنسبت فاسق کے، ہے نا، چونکہ وہ فاسق اس میں احتمال خلاف زیادہ ہے، لیکن وہ عادل میں کم سے کم 10% تو ہے ہی. تو کہہ رہے ہیں کہ احتمال خلاف، احتمال ندامت جس طریقے سے فاسق میں ہے اس طریقے سے کیا ہے عادل کی خبر میں بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو علت بیان کی گئی ہے وہ علت خود فاسق میں پائی جاتی ہے اور عادل میں پائی جاتی ہے. چنانچہ یہاں پر اس جملے کا مفہوم نہیں ہوگا. واضح اشکال؟ مصنف نے جواب دیا، یعنی ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے، کہا کہ بہت واضح ہے، وہ گویا کہ بیان کر چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ علت کے حساب سے، یہ مستشکل کہہ رہا ہے کہ علت کے اعتبار سے مفہوم اور منطوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اس آیہ کریمہ میں مفہوم کیا ہے کہ اگر اگر عادل خبر لے کے آئے تو جستجو واجب نہیں، یہ منطوق ہے، مفہوم ہے. منطوق کیا ہے؟ اگر فاسق جو ہے کیا ہے، آپ بتا چکے ہیں منطوق مانوطقہ، ہاں، جسے بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ مستشکل کے خلاصہ کلام یہی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علت کے اعتبار سے اگر دیکھیں جو ندامت کی بات ہے تو وہ جہاں ندامت کی بات جو ہے فاسق میں وہی عادل میں بھی ہے، بس یہ کہ کچھ % کی کمی ہے اس کی بنسبت، ہے نا. تو مصنف نے اس کا جواب دیا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہے، ہم آپ کے اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ جو اشکال کر رہے ہیں، آپ کے اشکال کا مطلب یہ کہ آپ گویا یہ تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیہ کریمہ میں جہالت کا لفظ آیا ہے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ. آپ کے استدلال سے یہ لگتا ہے کہ آپ جہالت کا مطلب کیا؟ عدم علم سمجھ رہے ہیں، جسے آج کے جو عالم کے مقابلے میں جاہل استعمال کرتے ہیں آج کے زمانے میں، ہے نا. لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی بات اگر ہم جہالت کا مطلب عدم علم کریں گے پھر تو آپ کا اشکال صحیح ہے، ہم کا مان لیتے ہیں. لیکن اگر پہلے زمانے جس عرف میں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس دور کے جو ہے وہ عرف کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جہالت کو جو ہے کیا ہے اور عدم علم سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا. جہالت کا مطلب عدم علم نہیں تھا، بلکہ کیا ہے، جہالت کا مطلب صفاحت سے کیا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو، یعنی مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے، اب دیکھا ہم نے جہالت کا ترجمہ کیا، مستشکل کہہ رہا ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے تم کیا کرو، کسی کو نقصان پہنچا دو. مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر نہ جاننے کی کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عرف آپ کی تائید کر رہا ہے تو پھر تو آپ کا اشکال صحیح ہے. لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتاب کافی میں پورا مکمل ایک باب ہے کتاب العقل والجہل، ہے ابتدا میں ہی بالکل کتاب العقل والجہل. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے میں کیا ہوتا تھا، عقل کے مقابلے میں جہل کا استعمال ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ عقل اور جہل صفا. لیکن اب کیا ہے، لیکن آج کل کے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جہل کا مطلب جو کہ عدم علم. تو مصنف کہہ رہے کہ اگر جہل کا مطلب عدم علم ہے تو پھر تو آپ کا اشکال صحیح ہے. لیکن ہم اس زمانے کے عرف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہل کا مطلب صفاحت ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے مصنف کیا جواب دے رہے ہیں. اور جبکہ عادل کی خبر کو بنا جستجو کے قبول کر لینا یہ کوئی سفیہانہ عمل نہیں ہے. ہے ایسا؟ عادل کے اگر آپ وہ خبر کو آپ اگر وہ بنا جستجو قبول کریں تو کوئی ہاں ٹھیک ہے، خلاف واقع ہو یہ الگ سی بات ہے، لیکن آپ نے کوئی صفاحت نہیں کی ہے. جی، یہ مصنف نے اس کا جواب دیا. تو کہہ رہے کہ ابھی اس طرح یہ غلط نہیں ٹھہرا ہے، کہا کہ آپ کی بات
بالکل آپ کا اشکال صحیح ہے اگر ہم جہالت کو عدم علم سے معنی کریں، لیکن لیکن مصنف نے کیا کہا کہ لیکن یہاں پر یہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہالت کا مطلب عدم علم نہیں ہے، بلکہ جہالت کا مطلب صفحات ہے، اور اس کے ہم نے کئی مطلب شاہد آپ کو جو بیان فرمائی اس حوالے سے. اور باقی جو ہے وہ تیسرا اور چوتھا اشکال ہے، انشاءاللہ یہ بہت طویل ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اشکال جواب واضح ہے، دیکھیے جو سمجھ میں آ رہی ہیں. کہ فمنہا آیت النبا قال اللہ تعالی و تبارک ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ اس آیہ کریمہ کو مکمل آپ حفظ کر لیجیے گا. یہاں پہ نہیں ہے ذکر، لیکن اس کو جو ہے حفظ، چونکہ لکھنے وقت جو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ضرور. جیسے یہ تعلیل کی بات ہے مثال طور پر، تو آپ کو لکھنا ہوگا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اب آیہ کریمہ سے استدلال سنیے. وَيُمْكِنُ تَقْرِيبُ الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا، یعنی بالآیہ کریمہ من وجوہ. کہہ رہے ہم نے کیا کہا تھا، شیخ رومی کہتے ہیں وجوہ سے مراد یعنی 7 وجہوں سے استدلال کیا گیا ہے. یہاں مصنف نے 3 کو ذکر کیا ہے. اظہر الوجوہ کہیں گے، ٹھیک ہے. کیا ہے کہ انہو من جہت مفہوم الشرط. ان تمام وجوہ میں جو سب سے بہترین وجہ ہے وہ کیا ہے، مفہوم الشرط. اس آیہ کریمہ کے مفہوم الشرط سے استدلال کیا گیا حجت خبر واحد کے اوپر. کیسے سنیے. وَأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ، کہ حکم جو ہے کیا ہے، معلق ہے. حکم کیا یعنی یہ کہ بے ایجاب التبین، کہ تبین آپ کے اوپر واجب ہے. کب، کس پر، عن النبأ الذی جیء بہ، عن النبأ الذی. اب سنیے، اب دیکھیے اس کو بتا رہا ہوں آپ کو کیسے. ایجاب التبین یہ حکم ہو گیا، ٹھیک ہے. مصنف نزدیک عن النبأ الذی جیء بہ یہ کیا ہے، موضوع ہو گیا مصنف النبی، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تعلیق حکم، یہ حکم جو ہے معلق ہے. یعنی کیا، کون سا حکم، کہہ رہے ہیں کہ وجوب تبین کا حکم جو کیا معلق ہے. کب، علی کون الجائی بہ الفاسق، کہ اگر اس حکم کو، اگر اس خبر کو لانے والا کون ہو، فاسق ہو، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وَأَنَّ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِإِيجَابِ التَّبَعِ النَّبَأِ الَّذِي جِیَ بِهِ عَلَى كَوْنِ الْجَاءِ بِهِ الْفَاسِقِ یقتضی، کہ یہ حکم اگر اس پر معلق ہے، اس شرط کے اوپر، اس شرط پر اگر حکم معلق ہے، علی کون الحکم جائے بھی یہ شرط ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر خبر لانے والا فاسق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پر تبین کیا ہے، واجب ہے. کہہ رہے اس کا تقاضا کیا ہے، یہ یقتضی انتفاعہ عند انتفاعہ. یہ جملہ بالکل استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ جملہ شرطیہ میں بھی ہے نا. کہ یقتضی، وہاں پہ کہا جاتا ہے انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط. یہاں پر آپ ایسے کہیں گے یقتضی انتفاع ایجاب التبین جو کہ حکم ہے، عند انتفاع کیا ہے الشرط. شرط کیا ہے، جاء بہ الفاسق. نہیں واضح ہے؟ نہیں، مصنف کے اعتبار سے صرف نبا کیا ہے، اور جیسے بھی کہیں گے طبیعت نبا یہ حکم ہے، اور یہ چونکہ موضوع ان کا کلام ہے. اور ایجاب تبین یہ حکم ہے. جی، ایجاب تبین حکم، تو وہی کہہ رہا ہوں، ایجاب تبین حکم اور نبا کیا ہے، موضوع. واضح ہے؟ اچھا، کون الجائے بہ الفاسق یہ کیا ہے، شرط. ٹھیک ہے، اگر یہ لکھ لیں گے تو اچھا رہے گا. یہ اس توڑ کیسے سکتے ہیں اس کو، تو اگر ہٹا کے بھی پڑھا جائے تب بھی، جیسے کہ یہ نا ان تعلیق الحکم علی کون الجائے، تو اس کو قوسین کی بات تو کیسے توڑیں گے، مطلب آدھے کو موضوع بنائے، مطلب آدھے کو حکم بنائے پھر آدھے کو موضوع بنا دیں، نبا کو ہم موضوع بنا دیں. یہ ٹھیک ہے، بات آپ ہی صحیح ہے، لیکن ہم نے اس کو اس لیے سمجھایا کیونکہ مصنف کہنا یہی چاہ رہے ہیں. مصنف جو ہے وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں. حکم بھائی وہ ایجاب تبین، جی، یعنی کوئی مطلب اس میں فرق نہیں ہو رہا ہے. واضح انشاءاللہ. یقتضی انتفاع الحکم کہہ سکتے ہیں عند انتفاع شرط، ہاں، یا پھر یہ کہتے ہیں یقتضی انتفاع ایجاب التبین عند انتفاع کون الجائے بہ الفاسق. اس کا مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ اگر خبر عادلہ ہو تو کیا ہے، یہ تبین واجب نہیں ہے، اور یہی جو کیا ہے حجت ہے. اب اعتراض سنیے، کہہ رہے ہیں ولا یخفا انہ علی ھذا التقریر لا یرد. ہاں، کہہ رہے کہ اور جو ہے وہ آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ جو ہم نے یہ تقریر بیان کی، جو ہم نے ابھی جو تشریح کی، تقریر اصطلاح بیان کی، اگر اس کو آپ قبول کریں گے تو پھر ایراد جو ہے وہ اشکال نہیں ہوگا. تقریر میں ہم نے کیا کہا، تقریر میں ہم نے یہ قرار دیا اس لیے ہم نے اس کو صاف صاف آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، کیا کہ طبیعت نبا کو مصنف نے کیا کیا، موضوع قرار دیا ہے.
اب کیا ہے کہہ رہے کہ اگر کوئی ہماری بات کو تسلیم کرے گا تو اس پہ کیا یہ اشکال نہیں وارد ہوگا. کون سا اشکال؟ وہ اشکال یہ ہے کہ ان الشرط فی القضیہ لبیان تحقق الموضوع، کہ یہاں پر اس قضیے میں، اس جملے میں ان جاءکم فاسق بنبأ میں یہ کیا ہے، یہ شرط جو کیا ہے بیان موضوع کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، فلا مفہوم لہ. اور ہم نے وہاں پہ مفہوم جملے مفاہیم کے بحث میں یہ پڑھا ہے مفہوم شرط میں کہ جب کبھی بھی شرط جو ہے وہ موضوع کے بیان کے لیے آتا ہو تو پھر اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس جملے کا مفہوم نہیں ہوتا. او مفہوم ہو الصالبہ بانتفاء الموضوع، یا اگر آپ مفہوم ہوگا بھی تو کیا ہے، صالبہ بانتفاء الموضوع کے باب سے ہوگا جس کو کوئی قائل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ففہم یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کیا کہ مصنف نے جو استدلال کیا ہے وہ کس حوالے سے کیا ہے، مصنف استدلال جو ہے مفہوم شرط کے حوالے سے کیا، جبکہ وہ خود اس کے قائل. نعم استدراک لو کان الشرط هو نفس تحقق النبا ومجیء الفاسق به کانت القضیہ، یہ مشہور کے حوالے سے، یعنی اس کو آپ یعنی اس کو شیخ رویمی کہتے ہیں کہ دوسری وجہ جو وجوہ کہا تھا نا، یہ دوسری وجہ مشہور کے نزدیک کہ نعم لو کان الشرط ہوا. دیکھیے اب یہاں پہ یہ کون دوسری وجہ، پہلی وجہ کیا تھی جو مصنف کی وجہ بیان کی انہوں نے. ٹھیک ہے، مصنف نے کیا کیا، ابھی اس وجہ میں جو نام سے بعد ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس والے میں اور مصنف میں فرق کیا ہے کہ مصنف نے موضوع طبیعت نبا کو قرار دیا ہے اور نبا اور فاسق دونوں کو قرار نہیں دیا. واضح انشاءاللہ. لیکن اس والے میں دیکھیے مشہور کیا کہہ رہے ہیں، نعم لو کان الشرط ہوا، یعنی دیکھیے کیا کہنے، یہ نام سے استدراک کیا ہے، نام کس بات کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے مصنف نے کیا کہا کہ اگر جو ہم نے تفصیل بیان کی، جو تقریب اصل بیان کی، اگر اس کو قبول کریں گے تو اشکال نہیں ہوگا. نام سے کیا ہوگا کہ ہاں اشکال آپ کا بنے گا اگر ہم موضوع کیا کریں، یہ بیان کریں. ٹھیک ہے، اگر ہم وجہ یہ بیان کریں تو اشکال آپ کا ہوگا، لیکن جو ہم نے بیان کیا تو اس حوالے سے اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ نام واضح انشاءاللہ. نعم لو کان الشرط هو نفس تحقق النبا وہ مجیء الفاسق بھی. دیکھیے ہوا کی جگہ ہم نے کیا کہا، سمجھنے کے لیے آپ لکھیں اوپر پلس کا نشان ڈال دیں. کیا یعنی کیا کہ شرط کیا ہے، ہاں تحقق نبا ہے، یعنی نبا ہے، نبا کے ساتھ کیا ہے مجیء فاسق، یہ دونوں مل کر جو کیا ہے موضوع کو بنا رہے ہیں. دو جز. ہاں یعنی اگر جملے کو بدل کے یہ کہیں گے آپ کہ فاسق کیا ہے، جزء موضوع ہے، موضوع بن رہا ہے نبا اور فاسق دونوں سے مل کر. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کانت القضیۃ الشرطیہ مسوقۃ لبیان تحقق الموضوع. تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ قضیہ جو کیا ہے بیان موضوع کے لیے آیا ہے، اور جہاں پر قضیہ اس باب سے ہو کہ موضوع کو بیان کر رہا ہو وہاں پر اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. آپ کا اشکال یہاں پر درست ہے. واضح عبارت. ما انہ یمکن ان یقال ان القضیہ ولو کانت مسوقۃ لذالک. ہاں اب سے دیکھیے کہہ رہے کہ یعنی اب اس کو بھی مصنف نے کیا کیا، یعنی اس مشہور کے بھی اس قول کو، اس وجہ کو بھی درست کرنا چاہا، جس کو آخر میں کیا کہیں گے فتدبر کہہ کے اس پر کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کو درست کرنا چاہا مشہور کے. کہہ رہے کہ ہم اب یہاں پہ یہ ما انہ یمکن سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اولاً یہ کہا کہ یہ جو قضیہ ہے یہاں پر شرط بیان موضوع کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مشہور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں. کہ مصنف کہہ رہے کہ ہاں اگر ہم اس وجہ کے بھی قائل ہو جائیں کچھ دیر کے لیے کیا کہ یہاں پر شرط بیان موضوع کے لیے، کہتے پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوگا. ٹھیک ہے، سنیے گا. نعم ما انہ یمکن ان یقال، کہہ رہے کہ اس کے باوجود بھی ہم کر لیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ یہاں پر یہ شرط جو کیا ہے بیان موضوع کے لیے ہے، پھر بھی ہم یہاں پہ کہہ دیں کہ ان القضیہ ولو کانت مسوقۃ لذالک، کہ یہ قضیہ اگرچہ لذالک کا اشارہ کس بات کی طرف، یعنی لذالک یعنی مسوقۃ لبیان الموضوع. ٹھیک ہے، لبیان تحقق الموضوع کہہ رہے اس کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی الا انہا ظاہرۃ، مگر ہاں یہاں کو دوسرے باب سے. اب یہاں پر وہ دونوں بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تب شرح لکھیے گا. ایک کیا ہے کہ مفہوم حصر کی جہت سے کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں شرط ہی ہے لیکن جو دوسری شرط کو اس کو کہہ رہے ہیں کیا کہ انحصار پھر بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے؟ سنیے. الا انہا ظاہرۃ، مگر یہ جملہ، یہ جو کون سا جملہ قضیہ سے مراد جملے سے مراد کیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ میں کیا کہا گیا ہے، وجوب تبین کو منحصر کر دیا گیا کس میں کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے. مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر فاسق خبر نہ لے کر آئے، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا اگر فاسق خبر نہ تو کیا، تو دو حالت سے وہ صورت خالی نہیں ہوگی. یا تو اگر فاسق خبر نہیں لے کے آ رہا ہے، یا تو عادل خبر لے کر آ رہا ہے، یا آپ کو معلوم نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے دونوں صورتوں میں آپ پر تبین واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تبین کو بس مخصوص کر دیا گیا، منحصر کر دیا گیا. کب؟ جب فاسق خبر لے کر آ رہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں ہاں اس باب سے یہ دوسری وجہ، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفہوم پہ دلالت ہے اس جملے کی. واضح انشاءاللہ. دیکھیے عبارت الا انها ظاہرۃ فی انحصار موضوع، دیکھیے فی انحصار موضوع وجوب توجہ کے حکم ہے فی النبأ الذی جاء به الفاسق. یہ کب ہے؟ جب فاسق اسے خبر لے کر آئے. فیقتضی، اب دیکھیے فیقتضی انتفاء وجوب تبین. بس اگر منحصر انحصار آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وجوب تبین منتفی ہے جو کہ حکم ہے. وجوب تبین منتفی ہوگا کب؟ عند انتفاء ہی، جب شرط منتفی ہو جائے. اور وہ کیا ہے شرط یہاں پر؟ دونوں مل کر، تب نبا اور فاسق دونوں، یعنی جب فاسق خبر نہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. وہ وجود موضوع آخر، اور جب کوئی موضوع دوسرا موضوع ہو. دیکھیے موضوع آخر سے کی مراد یعنی دونوں آپ لے سکتے ہیں، یا تو عادل خبر لے کر آ رہا ہے، یہ بھی یعنی فاسق نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اور لے کر آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ سب کا کیا ہوگا؟ مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے مفہوم ہوگا. واضح انشاءاللہ. یہ جملہ اگر نہیں واضح تو بتائیے گا. وہ وجود موضوع آخر، یہ کس بات طرف اشارہ ہے؟ ہاں احسن، یعنی وہ کہ فاسق خبر نہیں لایا ہے. ہاں اب دوسری صورت ہے، یعنی کیا؟ یا تو عادل لے کر آیا ہے تو بھی آپ کو تبین واجب نہیں ہے، یا عادل کے علاوہ کوئی اور لے کر آیا ہے نہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو بھی وہ آپ کو تبین واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. فتدبر، اشارہ خود مصنف نے کیا کہ بھائی یہ بس ہم نے کہہ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت صحیح ہوگا کہ جب ہم یہ بات کہیں کیا کہ اس بات الشیء نفی معدا کے قائل ہو جائیں گے، تو جبکہ ایسا نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ پہلا اشکال اور اس کی دو وجہیں. اب سنیے الاشکال الثانی، وہ کیا ہے؟ ولکنہ یشکل بانہ لیس لها ہنا مفہوم. کہنے کہ اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ جو موضوع کے بیان کے لیے آتی ہیں یا جو آپ نے خصوصیتیں ذکر کی ہیں، ولو سلم ان امثالها ظاہرۃ فی المفہوم. کہنے کہ ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ لیس لها ہاں ہونا مفہوم، کہ اس آیہ کریمہ کا یہاں پر اس مقام میں مفہوم نہیں ہے، گرچہ ولو سلم ان امثالها ظاہرۃ فی المفہوم، گرچہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم ہوتا ہے، تسلیم کر بھی لیں پھر بھی مفہوم نہیں ہوگا. کیوں؟ سنیے گا. لأن التعلیل، اب تعلیل کیا ہے؟ شرح کر رہے ہیں. تعلیل کیا ہے؟ بإصابۃ القوم بالجہالہ، کہ جہالت کی وجہ سے قوم کو نقصان پہنچانا. یہ کیا ہے؟ مشترک بین المفہوم والمطلوب، یہ دونوں کے اندر مشترک ہے. مفہوم میں بھی یعنی کیا؟ اگر خبر لانے والا عادل ہے اس میں بھی احتمال ہے، گرچہ کم ہی گناہ ہو، لیکن نقصان پہنچانے کا احتمال بہرحال ہے، یعنی خلاف واقع ہونے کا احتمال ہے. والمنطوق، اور فاسق جب خبر لا رہا ہے تو اس میں بھی ہے. تو یہ تعلیل میں دونوں مشترک ہیں. واضح انشاءاللہ. سنیے لأن التعلیل بإصابۃ القوم بالجہالہ یکون قرینۃ علی انہ لیس لها مفہوم، کہ یہاں پر خود تعلیل، خود علت جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جملے کا اگر مفہوم ہوگا بھی تو اس جملے کا مفہوم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ اس طرح کے جملے، کہ اس جملے کا مفہوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیل ذکر کی گئی ہے وہ تعلیل مفہوم میں بھی ہے اور منطوق دونوں میں آ جاتی ہے. وہ دیکھیں یکون قرینۃ علی انہ لیس لها مفہوم. واضح انشاءاللہ. جواب ولا یخفی ان الاشکال انما یبتنی علی کون الجہالہ بمعنی عدم العلم. کہ آپ کو یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ اشکال مبتنی ہے، مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ مستشکل نے کیا کیا ہے؟ جہالت کو بمعنی عدم علم لیا ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں ہاں، اور اگر جہالت بمعنی عدم علم ہے تو اشکال صحیح ہے. جبکہ یہاں پر ایک دعویٰ اور ہے جسے ہم کر سکتے ہیں کیا؟ ما ان الدعویٰ، دیکھیے ما ان الدعویٰ غیر بعیدہ دعویٰ، ٹھیک ہے، انا دعویٰ اس میں انا اور غیر بعیدہ خبر. جبکہ یہاں پر ایک اور دعویٰ اس کے مقابلے میں کر سکتے ہیں کہ جہالت کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے کہ جہالت بمعنی عدم علم نہیں ہے بلکہ جہالت بمعنی صفاحت ہے. ٹھیک ہے. ما ان الدعویٰ انہا ان الجہالہ بمعنی صفاحہ، ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ جہالت عدم علم کے معنی میں نہیں بلکہ جہالت بمعنی صفاحت ہے. اور صفات کیا؟ وہ فعل ما لا ينبغي صدورہ، نہیں ایسے امور کو انجام دینا کہ جو کوئی عاقل سے صادر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. غیر بعیدہ، اگر یہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو یہ دعویٰ بعید نہیں ہے. اب دیکھیے، اب یہاں پر اگر یہ، اب دیکھیے، اب اگر جہالت کا مطلب، جہالت کا معنی آپ صفحات سے کر رہے ہیں تو پھر آپ بتائیے کیا علت میں دونوں مشترک ہیں؟ مفہوم منطوق کہیں بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاسق کی خبر پر اعتماد کر لینا، ٹھیک ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ فاسق ہے، یہ تو صفحات ہے.
لیکن عادل کی خبر پر یہ صفحات نہیں ہے. چنانچہ آپ کا یہ کہنا کہ اشتراک پایا جاتا ہے مفہوم منطق میں، یہاں پہ یہ باتیں ہو جاتا ہے. ہمیں یہاں نقصان اور فائدہ نہیں دیکھا جائے گا صفحات والے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک